اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلز، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آن لائن کلاس سے فرسٹ لیسن کا۔ تو اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، یعنی کوئی بھی لفظ جو ہے وہ عربک میں کلمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں کلمے کے حوالے سے، یعنی اردو میں بھی اس کو کلمہ ہی کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے جی اسم، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسم کہتے ہیں ناؤن کو یا نام کو، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ، کوئی بھی آئیڈیا، کوئی خیال، کوئی نظریہ، ہر ایک چیز کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے کسی خاص زمانے میں، یا تو وہ زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے، یا موجودہ زمانہ ہوتا ہے، یا آنے والا زمانہ ہوتا ہے۔ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے فعل کی قسمیں کتنی ہیں۔ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں عربک میں، سوری، باقی لینگویجز میں تو 3 طرح کا فعل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یعنی گزشتہ زمانہ فعل ماضی، پھر موجودہ فعل حال، اور آنے والا فعل مستقبل۔ لیکن عربک میں آپ کا پالا 2 سے پڑے گا۔ ایک ہے جو گزشتہ زمانے کو ظاہر کرتا ہے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع جو موجودہ اور آنے والا دونوں زمانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مطلب اس میں یہاں پہ آسانی ہے کہ 2 طرح کے فعل آپ سیکھیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے کو ظاہر کرتا ہے، اور گزشتہ زمانے میں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یا آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی پتہ ہے نا فعل ماضی ہی کہتے ہیں، انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے سمپل ایک گردان سیکھنی ہے۔ آئی ہوپ کہ میٹرک میں جن لوگوں نے اسلامیات الیکٹیو پڑھی ہے یا عربک کبھی کہیں پڑھی ہے تو آپ لوگوں نے فعل ماضی پڑھا ہوگا۔ چلیں اگر نہیں بھی پڑھا تو ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں فعل ماضی کی گردان کو۔ تو اس کو سمپل آپ فعل ماضی بھی کہیں گے، فعل ماضی معروف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف بھی کہیں گے، اور فعل ماضی مطلق بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وجہ سے تینوں نام بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو آئے کہ فعل ماضی کی گردان لکھیں تو بھی یہی گردان ہے، اگر آئے کہ فعل ماضی معروف کی گردان لکھیں تو بھی یہی گردان ہے، اور اگر آئے آپ کو کہ فعل ماضی مطلق کی گردان لکھیں تو بھی یہی گردان ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو ٹیبل ہے وہ وہی ٹیبل ہے جو آپ نے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کے لیے سیکھا تھا۔ یعنی سب سے پہلے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کلمہ بتا رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، وہ غائب ہے، حاضر ہے، کیا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے نو۔ پھر اس کی اسپیشی بتاتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ اس کے بعد مفرد یعنی ایک ہے یا کتنے ہیں، ایک کے لیے مفرد والے خانے میں لکھیں گے، 2 کے لیے تثنیہ والے میں، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع والے خانے میں۔ اب سب سے پہلے ہم ایک فعل لیتے ہیں۔ فعل جو ہے وہ جیسے فعل نکلتا ہے مصدر سے، مصدر ہوتا ہے نا ذہاب، ذہاب کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، جیسے لکھنا مصدر ہے، تو اس سے جو فعل ماضی ہے وہ ہے ذہاب سے ذہبا، ذہبا، یعنی پہلا جو صیغہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ثلاثی مجرد کا فعل ماضی ہے، اور اس میں پہلا صیغہ ہمیشہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی ابھی جو فعل ماضی آپ پڑھیں گے اس میں پہلا صیغہ آپ کا ہمیشہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو پہلا ہے حرف،
پہلے سیغے کا پہلا حرف اور اس کا آخری حرف وہ دونوں منصوب ہوتے ہیں، ان دونوں پر یعنی زبر ہوتی ہے، درمیان والا چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے فعل لیا ہے اس کی تینوں پر زبر ہے، تینوں منصوب ہیں، تینوں کے اوپر نصب ہے۔ تو کیا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ماضی میں پہلا صیغہ ہے فعل کا، اس کا پہلا حرف اور اس کا آخری حرف یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں پہ نصب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بنا؟ مفرد مذکر غائب۔ مفرد مذکر غائب کیا ہے صیغہ؟ ذہبا، وہ ایک مذکر گیا، وہ ایک مذکر گیا، یعنی مذکر میں وہ ایک مرد گیا، وہ ایک بچہ گیا، وہ ایک لڑکا گیا، سب کے لیے آپ یہ استعمال کریں گے۔ آگے ہے جی دو کے لیے کیا ہوگا؟ تو دو کے لیے سمپل اس کے ساتھ آپ ایک الف کا اضافہ کر لیں گے، ذہبا سے ذہبا، ذہبا وہ دو مذکر گئے۔ پھر جمع مذکر غائب کے لیے کیا ہوگا؟ ذہبو، ذہبو وہ سب مذکر گئے، وہ سب مذکر گئے۔ پھر اس کے بعد ہے جی غائب میں مؤنث اور مفرد مؤنث۔ مفرد مؤنث کی نشانی یہ تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذہبت، ذہبت، اور تا بھی کیسی ہوتی ہے؟ سکون والی، ذہبت وہ ایک مؤنث گئی۔ پھر تثنیہ کیا ہے؟ ذہبتا وہ دو مؤنث گئیں، وہ دو مؤنث گئیں۔ ذہبنا اگلا کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب، ذہبنا وہ سب مؤنث گئیں۔ مذکر کیا تھا؟ ذہبا وہ ایک مذکر گیا، ذہبا وہ دو مذکر گئے، ذہبو وہ سب مذکر گئے۔ اب مفرد مؤنث غائب کیا ہے؟ ذہبت وہ ایک مؤنث گئی، ذہبتا وہ دو مؤنث گئیں، اور ذہبنا وہ سب مؤنث گئیں۔ میرے خیال میں غائب کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں حاضر پہ، ٹھیک ہے۔ مفرد مذکر حاضر، مفرد مذکر حاضر کیا ہوگا جی؟ ذہبتا، ذہبتا، یہاں پر اب یہ تا جو ہے نا یہ منصوب آ جائے گی۔ آپ دیکھیں اسپیلنگ وہی ہے، وہی چلیں گے اینڈ تک، بس اس کی حرکات چینج ہوتی رہیں گے۔ ذہبتا آپ یا تم ایک مذکر گئے، ذہبتما ہما آپ نے پڑھا تھا نا ضمیر متصل میں، تو دیکھیں اس سے ملتا جلتا ہے۔ ذہبتما تم دو مذکر گئے، ذہبتم تم سب مذکر گئے، ذہبتم کتبتم یہ پڑھتے ہیں نا قرآن میں آپ، ذہبتم تم سب مذکر گئے، جو تم کا مطلب بھی تم ہی ہوتا ہے۔ اگلا ہے جی مفرد مؤنث حاضر، یہاں پر یہ منصوب تھا نا ذہبتا، اور مؤنث کے لیے ذہبتے ہو جاتا ہے، جیسے کا جو تھا وہ مذکر کے لیے تھا اور کی مؤنث کے لیے، انتا مذکر کے لیے، انتے مؤنث کے لیے، تو ذہبتا اور یہاں پہ ذہبتے تم ایک مؤنث گئی، ذہبتما تم دو مؤنث گئی، ذہبتن آپ نے پڑھا تھا نا ہننا کننا، یہ ایسی ہے، ذہبتن تم سب مؤنث گئیں۔ اس کے بعد ہے جی متکلم، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، یہ اس کے سپیلنگ اب بھی وہی ہیں لیکن اس کے اندر جو حرکات ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں ذہبتو، وہاں پہ تھا ذہبتا، ذہبتے، ذہبتو میں گیا میں گئی، دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ذہبنا ہم دو گئے یا ہم دو گئیں، ذہبنا ہم سب گئے اور ہم سب گئیں، ختم ہو گئی کردار۔ اچھا اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ ذہبا ہا ہے نا، ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہا کے ساتھ اوپر ایسے اس کو سمپل ایسے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی یہ شوشہ نہیں آئے گا، ٹھیک۔ اور ایک کسی نے مجھے اپنا دکھایا تھا
مجھے اب وہ لڑکی یاد نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہاں لکھی ہوئی تھی کہ اس کی ایک آنکھ تو تھی، دوسری آنکھ نہیں تھی، تو یہاں پہ آپ نے دونوں اس کی آنکھیں بنانی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتے، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا اور ذہبنا. ٹھیک ہو گیا. اس گردان کو آپ نے اچھی طرح سے میمورائز کرنا ہے، بار بار یہ دیکھیں ویڈیو کھول کے آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 دفعہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گی. اس کو اچھی طرح سے جب آپ یاد کر لیں گے تو باقی میں جیسے جیسے آپ کو فیل بتاتی جاؤں گی نا، وہ آپ اسی کے پیٹرن پہ آپ کریں گے. ایک یاد کرنا مشکل ہے، اس کو رٹا لگا لیں گے تو پھر باقیوں کو کرنا مشکل نہیں ہوگا. یہ دیکھیں میں بالکل کلوز کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ نظر آ جائے. اس کو سب سے پہلے تو لے کر آپ نے لکھ لینا ہے خوبصورت طریقے سے، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے، انک پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں جیسے میں آپ کو گائیڈ کر کے آئی تھی محفوظ کر کے رکھنا ہے. پھر ساتھ ساتھ جیسے آپ کو ٹائم ملے تو مجھے دکھاتے رہنا ہے اسکرین شاٹ بنا کر، یا اس کے اسکرین شاٹ بنانے کی ضرورت نہیں، میں جب ٹیسٹ لوں گی تو وہ آپ نے مجھے دکھانا ہے، لیکن اپنی کاپی میں ضرور اس کو سیو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم دوبارہ آئیں گے کالج تو میں نے آپ لوگوں کا سارا ہوم ورک چیک کرنا ہے. اوکے چلیں اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کریں. تھینک یو سو مچ.